کل قادر پٹیل جو ہیں پیپلز پارٹی سے، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ بانی جو متحدہ ہیں لندن، وہ ان کے ایک گن مین ہیں، انہوں نے اوپر پلازا بنایا جس کی وجہ سے سارا کام ہوا. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا انہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار کو لفظ، یہ ہم ان کے کوٹ کر رہے ہیں، لفظ بابو بھائی کہہ کے پکارا اور کہا کہ وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے نئے نئے آئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ ہی آج موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. فاروق صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ. سانحے کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ 80 کی دہائی میں عمارت بنی، آپ بھی اس شہر کے میئر رہے، مصطفیٰ کمال بھی اس شہر کے میئر رہے، آپ لوگ ایسے وقت میں میئر رہے ہیں جب ایم کیو ایم کا توتی بولتا رہا، لیکن کبھی بھی چیزوں کو کریکٹ کرنے کا خیال نہیں آیا. آج جب پی پی کے دور میں اور ان کی میئرشپ کے دور میں یہ سانحہ ہو گیا ہے تو اب ساری چیزیں ادھر آ رہی ہیں اور وہ انٹرن آپ پہ ڈال رہے ہیں. میں ایک بات آپ کو بڑی واضح کر دوں کہ ایم کیو ایم کے جو میئرشپ کے ادوار ہے اس میں شاذ و نادر ہی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایم کیو ایم کے پاس رہی ہے، وہ صوبائی حکومت کے پاس رہی. اور صوبائی حکومت عموماً پاکستان عموماً نہیں، بیشتر پیپلز پارٹی کی رہی. جب بھی مجھے میئرشپ ملی، جیسے جب میں میئر تھا تو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت تھی. سراج دورانی صاحب وزیر بلدیات تھے اور قائم علی شاہ صاحب اس وقت جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی، جب پہلا دور تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب صورت یہ ہے کہ اس کے بعد جب مصطفیٰ کمال بھائی کا دور آیا تو وہ ایک دور تھا کہ جب تھوڑا سا اختیار میں بلڈنگ کنٹرول پہ ضرور ملا، لیکن یہ کہ اس زمانے میں جو انہوں نے جتنی کنسٹرکشن الاؤ کی، یہ ہے نا، صرف ہوا میں بات کرنے سے نہیں ہوگا، اس میں تو پھر اس کی تصدیق کرنی ہوگی اور جا کر ریکارڈ سے ویریفائی کرنا ہوگا. اگر کوئی اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے سفید جھوٹ بولے اور کہیں کہ ایم کیو ایم کے بانی کا کوئی سابق گارڈ تھا اور اس نے مزید فلور، اس نے تو بالکل کہانی کو وہ رخ دینے کی کوشش کی کہ جو ایم کیو ایم پہ الزامات ثابت ہوئے نہیں ہوئے. ایک پرسیپشن بنایا گیا ایم کیو ایم کے خلاف، ایک مڈل کلاس پارٹی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، ایک میڈیا ٹرائل بھی ہوا تھا. تو اس کے بعد دیکھیں نا، ہمارا تو اس میں جو ہماری غلطیاں ہو سکتی ہے، ہم تو نیچے بھی گئے، ڈاؤن فال ہوا، زوال آیا. اور جو عدالتوں میں مقدمات، تو ہزاروں مقدمات ہم نے تو بھگتے ہیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 18 سالوں سے پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر صوبائی حکومت پر بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی کا راج اس نے قائم کیا ہوا ہے. اور وسائل ہو، اختیارات ہوں، اقتدار ہو، زمینیں ہوں، ادارے، محکمے، وزارتیں، سارے جو سب پولیس ہو، سب ان کے انڈر میں. اور 5 سالوں سے تو بلدیہ بھی ان کے پاس ہے، 2.5 سال ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ، اور اب 3 سال پورے ہو گئے میئر کے، 5.5 سال سے ان کے پاس ہے. تو میرے خیال میں اس دور میں جھانک کر اس کے ماضی کی چیزوں کو کسی چیز سے جوڑ کر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا، اور اس زمانے میں اگر کچھ ہوا تھا تو اب مزید کیا 10 عمارتیں ایسی چلیں گی تو آپ کیا مطلب ہے کہ آپ نے امیونٹی لے لی؟ کیا یہ استثناء لیا انہوں نے کہ اب ان کے دور میں جو بھی کچھ ہوگا ان سے سوال ہی نہ کیا جائے؟ بھائی میں تو ایک سوال کا جواب پوچھتا ہوں، کس دور میں کیا ہوا، کس نے اجازت دی، کس کے دور میں وائلیشن ہوئی؟ یار ایک آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، سپریم کورٹ کا ایک جسٹس لے لیں، دو جج صاحبان ہائی کورٹ کے لے لیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ بانی کا کوئی سابق کارکن باڈی گارڈ تھا نہیں تھا، ایم کیو ایم کے زمانے میں اس کی اپروول ہوئی، کتنی اپروول ہوئی، وائلیشن کب ہوئی، یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں آ جائے گی. آپ لائیں نا، آپ کیوں کمشنر سے اس کی انکوائری کرا رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کچھ چھپانا چاہتے ہیں. پھر مجھے ایک بات بالکل سمپل بتائیں کہ گورنر سندھ تو اس پوری رات وہاں موجود تھے، جیسے ثانیہ وہ وہاں پہنچ گئے. فاروق صاحب مجھے پرسنل ہے کہ ہم اس سے آگے نکل کر مسائل کے حل کی جانب بھی جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک سے دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جائیں. کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر ذرا بتا دیجئے کہ آپ کیا سوچتے ہیں. قومی اسمبلی میں کراچی کے لیے ایک بہت مؤثر آواز کل گونجی اور سارا کریڈٹ ایم کیو ایم کو جاتا. عوام کی قربانیاں ہیں، ان کا صبر ہے، ان کا ضبط ہے، ان کی برداشت ہے، وہ ہر ظلم سہ رہے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرا. انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم پرامن سیاسی احتجاج کی طرف جائیں گے. انہوں نے یہ طے کیا ہے
کہ ان کی مظلومیت ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑے گی، اور اب اس نے قومی ضمیر کو جھنجھوڑنا شروع کیا ہے۔ ہم اکیلے تھے جب ہم نے یہ آئینی ترمیمی بل جو بلدیاتی اداروں کو مؤثر باوسیلہ با اختیار خود مختار بنانے کا ہے، جب ہم نے پیش کیا تھا آج سے 30-35 سال پہلے، ہم اکیلے تھے۔ آج پیپلز پارٹی سندھ اکیلی ہے، پیپلز پارٹی پنجاب بھی، پنجاب اسمبلی میں جو اتفاق رائے سے قرارداد پاس ہوئی تھی ہمارے اس 140A کے ترمیمی بل کی، ہماری حمایت میں وہاں قرارداد پاس ہوئی پنجاب میں۔ پی ایم ایل این ہمارے ساتھ ایم او یو، ایک مفاہمتی یادداشت میں ایم او یو اس نے سائن کیا ہوا ہے کہ وہ اسے ہر حال میں اسمبلی میں لائیں گے، پاس کرائیں گے۔ پرائم منسٹر نے جو 27ویں ترمیم تھی اس میں تو ہمیں خوشخبری دے دی تھی کہ یہ ہو رہا ہے اور آپ کا بل آ رہا ہے، لیکن بعد میں پیپلز پارٹی کے دباؤ میں انہیں واپس لینا پڑا۔ تو ہم اب کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں لائیں، جب بھی یہ آئے اللہ کا نام لے کے ووٹنگ کرائے، دودھ کا اس میں لوگ سمجھ جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، کہ شمولیتی جمہوریت جو پوری دنیا میں ہے، جب ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے، شمولیتی جمہوریت ہے۔ نچلی عوام کی دہلیز پر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وسائل عوام کی دہلیز پر جا کر دیے گئے، بنیادی سہولتیں اس کا اختیار، اس پر فیصلہ کرنے کا اختیار، اس کے وسائل لوگوں کو دستیاب ہیں۔ چائنا ایک پارٹی کا رول ہے، کمیونسٹ پارٹی، ڈیموکریسی نہیں ہے چائنا، لیکن 15 پارٹیاں میئر کے الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کرتی ہیں۔ شنگھائی میں 4 کینٹون ہیں، 4 با اختیار خود مختار باوسیلہ مؤثر میئر اور کاؤنسلز ہیں وہاں پر۔ شنگھائی کی جو چائنا کی جو اکانومی، چین کی جو اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، ہزاروں ارب ڈالر کی زر ترسیل ہے، ہزاروں ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، اور ہزاروں ارب ڈالر کا زر مبادلہ ہے۔ وہ شنگھائی اور ان کے جتنے بھی سینکڑوں شہر ہیں وہ ترقی کے انجن بنے۔ وقت آ گیا ہے مضبوط مرکز سے پاکستان مضبوط نہیں ہوا 50 سال، پھر صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم آئی، 15 سال اس کو گزر گئے، جو اختیارات مشرف صاحب کے زمانے میں بلدیاتی اداروں کو دیے گئے تھے وہ بھی واپس لے لیے گئے۔ اب وقت آ گیا کہ 140 کی ترمیم ہو، یہ ناگزیر ہے۔ فاروق اور پاکستان ایک چیز میں بالکل، یہ تمام تر چیزیں ناگزیر ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن عوام نے آپ کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، سب کو بھر بھر جھولی ووٹ منتخب کر کے پہنچا دیا ہے پارلیمان میں، ٹھیک ہے، لیکن عوام یہ دیکھتے ہیں کہ آج ترمیم ہے، کل ترمیم ہے، پرسوں ترمیم ہے، بس ترمیم کھیل رہے ہیں، اس کے آگے کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ تو میں کوشچن اس کہ ہم پریکٹیکلٹی کب دیکھیں گے؟ آپ نے 27، آپ نے خود بھی کہا کہ یہ ہمیں خوشخبری سنا دی گئی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے صوبائی خود مختاری والا وہ ہو جائے گا 27 امینڈمنٹ میں، پی پی کے انفورس کرنے پہ یہ چیز نہیں ہوئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 28ویں ترمیم کا آپ کہہ رہے ہیں، آپ کتنے مطمئن ہیں کہ اس بار اس میں ہو جائے گا؟ پوری دنیا میں دیکھیں پاکستان 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے۔ اب جو ہم سے 4 بڑے ملک ہیں اس میں ایک انڈیا ہے، ایک امریکہ ہے، ایک چائنا ہے، انڈیا، چائنا، پھر امریکہ اور پھر انڈونیشیا۔ ان چاروں ممالک میں 1950 میں کتنے صوبے تھے اور آج کتنے صوبے ہیں؟ امریکہ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ تھے، کچھ نئے صوبے بھی ان 50 سالوں میں بنے ہیں، اور ابتدا میں یہ 13 صوبے ہوتے تھے جس سے یہ کانفیڈریشن شروع ہوئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، یہ آج 50 ہے۔ اس کا مطلب آبادی بڑھتی ہے ملکوں کی اور صوبوں کی تو نئے صوبے ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ انڈیا میں 17 صوبے تھے، آج 34 صوبے ہیں۔ انڈونیشیا میں 1950 میں کتنے تھے؟ 1998 کے ریفارمز کے بعد، سوہارتو کے جانے کے بعد کتنے صوبے بنے؟ یہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا آج انڈونیشیا کہاں چلا گیا، بالی کی ٹورزم کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، یہ صرف اور صرف ان کے با اختیار خود مختار مقامی حکومت کا نظام ہے جس نے ان کی اکانومی کو چار چاند لگایا۔ امریکہ ہو، یو کے ہو، چائنا ہو 1 پارٹی رول والا، یا یو اے ای ہو، بادشاہت ہے، لیکن ساتھ ان کی جو ریاست شہر ہیں، ان شہروں کی آپ آٹونومی کو دیکھ لیجئے، اس کی ترقی کو دیکھ لیجئے، وہاں کے فیصلے دیکھ لیں، وہ دبئی کے فیصلے دبئی والے کرتے ہیں، ابو دھابی والے، فجیریا ام القیوان کے اور شارجہ کے وہ وہاں والے کرتے ہیں۔ مطلب یہ راکٹ سائنس تھوڑی ہے، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں آپ کو یہ، اب اس کے بعد اگر یہ انتظامی تقسیم کی جیسے 5 ڈویژن ہے سندھ میں مثال دے رہا ہوں، تو 5 اگر انتظامی یونٹ بنتے اس میں کوئی لسانی بنیاد نہیں ہوگی، اور یہ 5 وزیر اعلیٰ اگر آئیں گے
تو چلیں ایک گریٹر سندھ کونسل بنا دیں گے اور مجموعی وسائل وہاں پر آئے، لیکن خرچ کرنے کا اختیار تو اس ڈویژن کے میئر کو اور اس ڈویژن کے وزیر اعلیٰ کو ہونا چاہیے، ان شہروں کو یا ضلعوں کو ہونا چاہیے جو اس ڈویژن میں یا اس نئے انتظامی یونٹ میں آئیں گے۔ مطلب یہ کہ اس میں بیٹھے مکالمہ کریں، بات کریں، پوری دنیا کو دیکھیں کہاں چلی گئی، اور اس کے بعد جی مطلب یہ کہ یہ کوئی حرف آخر ہے، یعنی اللہ نہ کری آیت قرآنی ہے جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انا ہے، ضد ہے، مطلوب العنانی ہے، عاقبت ناندیشی ہے، اپنے صوبے کا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، ملک دشمنی پر مبنی عمل سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، جی ہدایت دے، اور یہ اپنے صوبے کو مضبوط کریں۔ ٹھیک ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔